أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کی جماعت کو مبعوث کیا. ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے قائد آدم، امام آدم، رہبر آدم ہیں، سید المرسلین ہیں، شافی محشر ہیں، سید الکونین ہیں، سردار انبیاء ہیں. ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. اسی مہینے کے حوالے سے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے گفتگو کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اہل شرک یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہر نبی کو ان کے دور کے مطابق معجزات ملتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کے عروج کا زمانہ تھا.
اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی قسم کا معجزہ عطا فرمایا کہ ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور سفید چاندی کی طرح یہ چمکتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ عرب سے باہر کے لوگوں کو عرب کے باشندے عجمی کہا کرتے تھے۔ عجمی کا مطلب ہے گونگے لوگ، جنہیں عربی کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ اللہ نے اسی دور کے حساب سے ایسا قرآن نازل کیا کہ وہ عربی لوگ خود دنگ رہ گئے کہ اس قرآن کا کیا جواب دیں گے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جب انہوں نے اس قرآن کا، اس معجزے کا انکار کیا، مالک نے فرمایا تم تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بے شک تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرو۔ اگر یہ قرآن سچا نہیں تو پیغمبر کی نبوت بھی سچی نہیں۔ اگر قرآن کو سچا مانو گے تو پھر پیغمبر کی نبوت کو سچا مانو۔ مکہ کے مشرک قرآن ہی کا انکار کیا کرتے تھے۔ مالک نے ایک اور جگہ پر اعلان کیا ہے، سورۃ طور کے اندر فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، تم کیا کہتے ہو کہ یہ قرآن کسی نے گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان لانے والی جماعت ہی نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ یہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل قرآن لے کر آئیں، اور اگر اس کے مثل قرآن نہ لا سکیں پھر یہ یقین رکھیں یہ قرآن بھی سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سچی ہے۔ مکہ کے مشرک اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بے بہا آیات نازل فرمائی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن آسمان سے منزل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور عرب چاہتے تو عربی کے اندر کوئی محاورے، کوئی صورت بنا لیتے، جیسے مسیلمہ کذاب نے کچھ عربی کی باتیں بنائی تھی، لیکن کہاں رب کا کلام اور کہاں انسان کا کلام۔ مالک انہیں بار بار یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب تم یہ مان لو گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے پھر تمہارا ایمان یہ بھی مضبوط ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر۔ یہ ایسا معجزہ قیامت تک اس معجزے کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہو اس چیز میں جو آسمان سے اتری، عَلَىٰ عَبْدِنَا،
ہمارے بندے پر یہ بھی عقیدہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسان، اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی۔ پہلے اللہ نے کہا کہ پورے قرآن جیسا قرآن بھی لے آؤ، پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام بزرگوں کو جمع کر لو۔ اور آپ دیکھیں گے رب کا یہ چیلنج قرآن میں مختلف جگہ پر موجود ہے۔ جب یہ رب کا اعلان ہے کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی رزاق ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، وہاں بھی اللہ یہی کہتا ہے اپنے تمام کو جمع کر لو اور جمع کر کے کوئی چیز پیدا کر کے دکھاؤ۔ یہاں بھی مالک نے یہی بات کہی ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے شہیدوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، اور پھر اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ مالک نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات کی تلاوت ان کے اوپر کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یہ کلام ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، او بدلہ، یا اس قرآن کو تم تبدیل کر دو، سبحان اللہ، یا اس قرآن کو تم تبدیل کر دو۔ پیغمبر نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں خود اس قرآن کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ تو مالک نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو آسمان سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اور وحی کیا ہے؟ یہ قرآن، اللہ کی کتاب۔ اس کو جب مانو گے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے، تو پھر پیغمبر کی نبوت بھی تم مان لو گے۔ یہ معجزہ ہے مالک کا جو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اور ساتھ دیکھیے یہ سورۃ ہود ہے، فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ہم یہ غیب کی خبریں آپ پر باقاعدہ وحی کرتے ہیں۔ گویا پیغمبر عالم الغیب نہیں، اس ماہ کے اندر ربیع الاول میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت لوگ کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، لیکن تعریفیں کرتے کرتے پیغمبر کا مقام خدا کے برابر کر دیں۔ اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس مہینے میں کہ پیغمبر کی نبوت برحق، یہ قرآن برحق، میں اسی موضوع کو لے کر چلوں گا کہ پیغمبر انسان تھے، پیغمبر عالم الغیب نہیں، پیغمبر مشکل کشا نہیں۔ جس طرح وہ پیغمبر کی شان اپنی طرف سے بڑھا کر اللہ کے برابر کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو پیغمبر کی شان اللہ بیان کرتا ہے ہم وہ کریں گے، اور پیغمبر کی شان جو رب بیان کرے اس سے بڑی شان دنیا کا کوئی شخص بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے ایک اور مقام پر فرمایا، یہ سورۃ ہود ہے، ام یقولون افترا، اگر تمہارا چیلنج یہ ہے کہ یہ قرآن انہوں نے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے اپنے پاس سے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم بھی پہلے دیکھیے افترا ہے، پھر مفتریات، جو لفظ انہوں نے کہے کہ پیغمبر نے اس قرآن کو باقاعدہ گھڑ لیا ہے، مالک نے فرمایا بعشر سور، تم بھی اس جیسی مثلی ہی 10 صورتیں مفتریات تم بھی گھڑ لو۔
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے زور لگا لو، سب کو جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ پھر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، جب یہ تمہیں جواب دے دیں کہ ہم تو نہیں مانتے کہ تو نبی ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر یقین رکھ کہ جو نازل اللہ نے کیا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے آپ کو سچا نبی بنایا۔ جو قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں اللہ نے اپنے علم کے ساتھ، اور پھر دعوت کیا ہے وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ مالک کے سوا کوئی الہ۔ اور یقین جانیں اگر اہل توحید ہی اپنی جماعت کی بنیاد اس کتاب اللہ پر رکھے، ہر فیلڈ کے اندر کبھی گمراہ نہ ہو، کبھی گمراہ نہ ہو۔ آج منہج سے لوگ کیوں ہٹ جاتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے میں انہیں یقین ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی شارٹ وے استعمال کر کے ہم دنیا میں کوئی انقلاب لے آئیں گے۔ اور مالک فرما رہا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، جو مالک نے نازل کر دیا ہے اس سے بہتر کتاب، ہدایت کا راستہ دنیا میں آ سکتا ہی نہیں۔ اور وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے وہ بھی متعین کر دیا، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، قوم کو یہ دعوت دو کہ مالک کے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، میرے ساتھ رافضی کھڑا ہو، یا علی مدد کہنے والا کھڑا ہو، عیسائی کھڑا ہو، میرے ساتھ یا رسول اللہ مدد کرنے والا کہنے والا کھڑا ہو، میرے ساتھ قبر پرست کھڑا ہو، میرے ساتھ مشرک کھڑے ہوں، کیا میں ان کی موجودگی کے اندر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہہ سکوں گا وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اس مالک کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے توحید کی غیرت ختم ہوتی ہے۔ سر تو گنے جائیں گے، وہ پارک تک آدمی آدمی ہے، بھر گیا ہے پورا جلسہ گاہ، اور وہاں پر دعوت کیا ہے؟ توحید کا پیغام نہیں۔ اور یہ اساس اور بنیاد ہے اس قرآن مقدس کی۔ یہی بات مشرکوں کو بتلائی جا رہی ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کر لو، اور اس قرآن کو سچا مانو، اور نبی کے پیغام کو بھی سچا مانو۔ جب نبی کے پیغام کو سچا مانو گے مسلمان ہو جاؤ گے، جنت کا راستہ مل جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ اس قرآن جیسی سچی کتاب کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے قرآن میں، ہاتھ میں قرآن لے کر دنیا پر چھا جاؤ، اور عملی طور پر غیروں کا نظام ہے، غیروں کے ساتھ دوستی ہے، مشرکین کے ساتھ پیار ہے۔ جب قرآن کا پیغام ہوگا تو اہل شرک سے نفی ہو جائے گی۔ یہی بات تو مالک یہاں پر کہہ رہا ہے۔ ام یقولون افترا، سورۃ یونس ہے۔ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن سچی کتاب نہیں، یہ تو گھڑ لی ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اعلان کر کے کہہ رہے ہیں انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ ایک ایک آیت کریمہ پر، اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ جو آسمان پر سریا پر جو قوم پہنچی تھی بلندیوں پر، وہ کس وجہ سے؟ قرآن تو انہیں امی کہتا ہے۔
ان پڑھ قوم کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی، اور یہ بھی ان پڑھ، لیکن عروج سبحان اللہ کس قرآن پر عمل کر کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے ہی تمہیں بلندی حاصل ہوگی۔ اس قرآن کو سچا مانو، جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اب پچھلے دنوں صحیح بخاری میں ہم نے فجر پر پڑھایا کہ ایک عورت آئی عبداللہ ابن مسعود کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہا کہ جو مسئلہ آپ نے مجھے بتلایا تھا میں نے سارا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ لیا ہے، میرا مسئلہ نہیں ملا مجھے قرآن میں۔ آپ نے فرمایا تو نے سارا پڑھ لیا؟ کہ سارا پڑھ لیا۔ کہا تو نے یہ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ کہا یہ تو پڑھی تھی کہ جو نبی دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سمجھ آ گیا عورت کو مسئلہ، اور یہ مسئلہ آج امت محمدیہ کی اکثریت کو سمجھ نہیں آتا۔ جیسے قرآن سچا ایسے میرے محمد کی حدیث بھی سچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یقولون افترا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن بنایا ہوا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ایک سورت ایسی بنا کر لا کر دکھاؤ، گویا اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نظام بھی لا کر دکھاؤ جو پوری مخلوق کے لیے، اور یہ دعویٰ ہے ہر مسلمان کا، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کرے قوم اس سے رہبری حاصل کرے۔ قوم رہبری حاصل کرتی ہے غیروں کے نظام سے۔ اللہ نے سورۃ الانفال کے اندر بھی یہی بات کہی، سبحان اللہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی ہم قرآن لا کر دے سکتے ہیں، ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی گفتگو ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ مالک نے اس کا جواب دیا ہے سبحان اللہ، وقالوا، انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ تو قصے اور کہانیاں ہیں۔ اکتتبھا، اس کو صبح شام یہ لکھوا دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، اور صبح شام قوم کو کہتے ہیں کہ مجھ پر قرآن اترا۔ دیکھیے مکہ کے مشرکین۔ اب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دلوایا ہے، قل کہہ دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو تو اس نے نازل کیا ہے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے بھید تک جانتا۔ یعلم السر، کوئی شے ایسی ہے زمین کے کسی تہ کے اندر جو مالک کو نظر نہ آتی ہو؟ سبحان اللہ۔ مالک کی شان تو ایک حدیث میں آتی ہے، فرمایا کالا پہاڑ اور کالی چیونٹی، اندھیرا ہو گیا اور کالی ہی رات۔ یہ چیونٹی یہاں پر جب چلتی ہے مالک اس کو چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور اس کی پیروں کی دھمک اپنے عرش معلی پر سن بھی لیتا ہے۔ اس سے کیا چیز چھپی رہ سکتی؟
قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اور لوگوں، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب تک تم انکار، جیسے حدیث میں نہیں آتا اکرمہ بن ابی جہل، وہ بڑے عرصے کے بعد مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ گئے، آخر آ گئے۔ اللہ تعالی نے ہدایت دے دی، جب ہدایت دی پھر اس قرآن مقدس کو چوما کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ ساری جوانی میں نے اس قرآن کے خلاف ہی گزار دی۔ کیا ہمیں بھی کبھی رونا آیا؟ ساری جوانی ہوگی، قرآن کا پتہ ہی نہیں واقعتاً۔ اگر کوئی کافر آپ سے اور مجھ سے کہے کہ قرآن واقعی سچی کتاب ہے، کیا دلائل ہے؟ کیا اللہ نے اتاری ہے؟ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قوم ہود، قوم لوط، قوم ثمود، قوم عاد، بے بہا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کر کے آپ کو یہ سارے معاملات سمجھائے، ورنہ اس سے پہلے آپ کو کسی چیز کی خبر تک نہیں تھی۔ ما کنت تعلمها انت، آپ کو علم ہی نہیں تھا، ولا قومك من قبل هذا، اور اس سے پہلے تو آپ کی قوم کو بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، میں دعوت کا کام کرتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، آپ کسی کو سی ڈی، کسی کو کیسٹ، کسی کو دعوت جمعے کی، کسی کو درس کی، آگے سے وہ بے رخی برتتا ہے مسلمان۔ مصروف جو ہوا، اس کی مصروفیت اس وقت ختم ہوگی جب فرشتہ سینے پر چڑھ جائے گا، اس سے پہلے انسان کی مصروفیت ختم نہیں ہوتی۔ اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، کہیں گے اچھا جب بھی مصروف ہوں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ، بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ میں نے ایک شخص کو کل کہا نماز پڑھ لیں، اچھا جی میرے کپڑے ہی ناپاک ہیں۔ اتنا خوبصورت بہانہ ہوتا ہے کہ جی مسجد میں آنے کے قابل ہی نہیں کپڑے۔ ما کنت تعلمها انت، آپ کو خبر ہی نہیں تھی کسی چیز کی۔ ولا قومك من قبل هذا، اب آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، فاصبر، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہنے کے بعد کہے دوزخی انسان ہے۔ فرمایا دعوت کا کام کر محنت اور مشقت کے ساتھ، پھر صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دینا، پکا رہنا اس بات پر۔ کیوں؟ جب صبر کے ساتھ آپ پیغام توحید دیں گے، ان العاقبۃ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام بہتر ہو جائے گا۔ ایک آدمی بھی اگر میرے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، میری ہدایت کے لیے کافی ہے، میری نجات کے لیے کافی ہے۔ مالک نے ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورۃ طٰہٰ کی 99 نمبر آیت کریمہ ہے۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا، کہ ہم اسی طرح آپ پر یہ قصے بیان کرتے ہیں، خبریں آپ کو سنا رہے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کو تو ہر چیز کی خبر ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کذالک، اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں،
علیکا آپ پر من انبائی یہ خبریں ما کا سبق جو پیچھے گزر چکی ہیں، اگر میں رب نہ بتلاؤں محمد تجھے کسی چیز کی خبر ہی نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگوں میں کہیں دیکھیں جی کتنے گستاخ ہیں یہ لوگ، اس لیے تو میں کہتا ہوں آج کا جو یہ موضوع ہے انتہائی اہم کہ اس قرآن کو مانو۔ مولوی کی کتاب کو آپ کہہ سکتے ہم نہیں مانتے، بالکل ٹھیک ہے، کیا رب کے قرآن کو کہو گا ہم نہیں مانتے؟ وہ تو وہ والی بات ہو گئی لاہوریوں کی۔ ڈی سی کے پاس جب کیس پہنچا، دونوں گروپ پہنچے، اس عالم نے باقاعدہ کہا کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، ڈی سی نے پوچھا یہ آیت قرآن کی نہیں کہ نبی کو کوئی شے کی خبر نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں؟ اس نے کہا یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، بالکل سچ ہے۔ ترجمہ آخر ترجمہ بھی ٹھیک ہے، پھر اختلاف کس چیز؟ کہا یہ ترجمہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن کی آیت عربی میں رہنے دو، اردو میں ترجمہ مٹا دو تاکہ قوم کو خبر ہی نہ ہو۔ سچا ترین واقعہ ریلوے اسٹیشن کا لاہور کا، آپ یہی کام یہاں کر کر دیکھ لیں، ایک مین روڈ پر کشمیر روڈ پر بڑا سائن بورڈ پر لکھ دیں یہی بات، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، آپ کو تو خبر نہیں۔ کہیں گے یہ قرآن سچا ہے، اردو میں ترجمہ مٹا دو تاکہ لوگ پڑھ کر وہابی نہ ہو جائیں، مسلمان نہ ہو جائے، عقیدہ درست نہ ہو جائے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، یہ نصیحت تو ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس کے مطابق عقیدہ نہ بنائے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ اس کے سر پر ہوگا، اٹھائے ہوئے ہوگا، گندے عقیدے کا، گندے اعمال کا۔ اور پھر یہ نہیں کہ اٹھا کر گٹھڑی کہیں سائے پر رکھ کے سکون حاصل کر لے، خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا، ہمیشہ اس کی کیفیت یہی رہے گی، اور بہت برا ہے جو قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھائے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے، فائدہ کیا ہوگا یہ آخرت میں آپ کو جا کر پتہ لگ جائے گا۔ مکہ کے مشرکوں کو اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن نہیں۔ دیکھیے مالک کیسے توحید بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب، یہ جو کہتے ہیں یہ قرآن اکتتبہ لکھواتا رہتا ہے، گھڑتے رہتے ہیں افطرا۔ فرمایا اس سے پہلے تو آپ نے آج تک کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وما كنت تتلو من قبله من کتاب، کبھی پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی کتاب دیکھی ہو؟ ولا تخطه بيمينك، کبھی آپ کے دائیں ہاتھ نے قلم پکڑی ہو؟ دیکھیں قرآن، سبحان اللہ، موتی۔ ولا تخطه بيمينك، کبھی مکہ کے مشرک کہیں آپ تو نبوت کے اعلان سے پہلے وہ فلاں کتاب پڑھتے تھے اور لکھا کرتے تھے، پہلے ہی آپ تیاری کر رہے تھے کہ اتنے عرصے کے بعد نبوت کا اعلان کر دوں گا۔ آپ کے کبھی دائیں ہاتھ نے کوئی خط نہیں لکھا۔ تخطه اذا لارتاب المبطلون، یہ تو باطل پرست ہے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ غور سے سنو، بلکہ ہوا وہ آیات بینات، یہ تو رب کا قرآن ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں کے اندر یہ موجود ہے قرآن۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اس سے تو صرف ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ربیع الاول کے مہینے میں یا کسی کے سامنے بحث، دیکھ جی کتنے گستاخ ہے، نبی کو کہتے ہیں اسے آتا ہی کچھ، جب قرآن کہتا ہے اس نے ہاتھ نے کبھی قلم ہی نہیں پکڑی۔ کمال یہ ہے اگر لکھنا جانتا ہو، سن لیں توجہ کے ساتھ، لکھنا جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو،
اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے تیاری کر آیا ہے، کمال یہ ہے نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، محمد بات وہ کرتا ہے کہ قیامت تک اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی اس کے اعتراض، اس کی بات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا۔ پڑھا لکھا بات کرے، آپ سن لیجئے، کہیں گے جی پڑھا لکھا آدمی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، عالم دین ہے، استاد ہے، علماء کو پڑھاتا پڑھتا ہے، اس نے تو ایسی قیمتی بات کرنی ہی تھی۔ اور اگر ایک بچہ چھوٹا ان پڑھ وہ کوئی چوٹی کی بات کرے تو کہتے ہیں کمال ہے، اللہ نے اس پر کتنی عنایت فرمائی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے اس ہاتھ سے نہ لکھتے نہ پڑھتے، نبی کی صفت یہ ہے ہمارے پیغمبر کی النبی الامی، لیکن بات وہ کرتے ہیں کہ سائنسدان آج 1400-1500 سال گزر گئے، پیغمبر کی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ سائنس آج یہاں پر پہنچی، محمد نے اتنے سال پہلے ہی کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے پچھلے دن ایک سائنسدان مسلمان ہوا نا، اس نے وہ کتے کا چاٹا ہوا برتن ہر قسم کے کیمیکل سے دھویا، اپنی پوری سائنس اس نے اس پر محنت کر لی، آخر کیا ہوا؟ جراثیم پھر بھی موجود۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ آخری مرتبہ اس مٹی سے دھونا۔ کب کہا تھا؟ سائنس تھی اس وقت، گھوڑوں پر سفر کرنے والے عرب، کہا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا۔ اس نے آخری مرتبہ جو ہی مٹی سے صاف کیا، پورے برتن کے اندر ایک جرم نظر نہ آیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ واقعتاً مسلمانوں کا محمد سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان لوگوں کو بدعقیدگی کا عروج ہے، ان کو خبر ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں لگتا، یہ کہتے ہیں تو نبی کی شان کے خلاف ہے۔ سورت یونس ہے، 15 نمبر آیت کریمہ ہے۔ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدلہ، جب ہار گئے، نہ صورت لا سکے، نہ جواب دے سکے، نہ کوئی فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کر سکے، کہتے ہیں یہ قرآن ہی لے جاؤ۔ جیسے گولڈے والے پیروں نے جب حج کر کے آئے نا وہاں سے، نصیر الدین اس وقت زندہ تھا، انہوں نے عربیوں نے قرآن اردو میں ترجمے والا دیا، انہوں نے سارا کا سارا مریدوں سے لے کر ایئرپورٹ پہ رکھ دیا کہ وابیوں کا قرآن پاکستان لے کر نہیں جانا۔ کیوں؟ یہ قرآن پڑھیں گے تو ہماری درباری یہ نعمتیں، یہ ہاتھ کے اندر پیسے اور مریدوں سے سلام اور بیعت سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ، مولوی کی زبان میں مت پڑھ۔ یہی مکہ کا مشرک کہتا ہے یہ قرآن ہی لے جاؤ، ہم تمہارا قرآن نہیں پڑھتے، تمہارا قرآن نہیں پڑھتے، یا اس قرآن کو تبدیل کر دو۔ اب پیغمبر قرآن کو کیسے تبدیل کریں؟ آپ دیکھیے سورۃ الحاقہ کے اندر مالک نے اس کا بھی جواب دیا، انہوں نے کہا قرآن تبدیل کر دو۔ پیغمبر کو اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر وہ مسئلہ، وہ بات کہیں جو ہم نے نہیں کہی، آسمان سے وحی نہیں اتری، آپ کہہ دیں اللہ نے ایسے کہا ہے، کہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ بعض الاقاویل، بعض کوئی بات، اس لیے عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر قرآن کی کوئی آیت کریمہ پیغمبر چھپانے والے ہوتے تو جو زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا اس نے زینب کو طلاق دی اور مالک نے فرمایا نکاح کر زینب کے ساتھ، تو یہ قرآن کی آیت محمد چھپا ہی لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس جرم میں کہ نبی نے اپنے پاس سے کوئی مسئلہ گھڑ دیا ہے اور مکہ کے مشرکوں، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر شارگ نبی کی کاٹ دیتے۔
اور فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خدا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ اے مسلمان، اپنا ایمان کا حصہ بنا کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ جب یہ عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ کی یہ سچی کتاب ہے تو پھر تو صحیح معنوں میں مسلم ہوگا، پھر نبی کی وہ تعریف کرے گا جو اللہ کا قرآن کرتا ہے، اور اس تعریف کو جو قرآن نہیں کرتا اور ہم کہتے ہیں یہ نبی تو اصل میں خدا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، پھر یہ اس وقت ہوگا جب قرآن کا ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ میں نے آج آپ کو قرآن مجید کی کتنی ساری آیات پڑھ کر سنائی، آخری بات بھی سن لیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ بڑا ظالم ہے جو مالک کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، وہ جھوٹ کیا کہ وہ کہے مجھ پر وحی اترتی ہے اور مالک نے کبھی وحی اس پر اتاری ہی نہیں۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، جو جھوٹے نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، کہے جو اس پر اترتا ہے وہی مجھ پر اترتا ہے۔ مسیلمہ نے یہی تو کہا تھا جو فرشتہ آپ پر آتا ہے میرے پہ بھی آتا ہے، آدھی نبوت آپ کی آدھی میری، چلو میں آپ کو پہلے نبی مان لیتا ہوں، آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں گا۔ مالک نے کیا فرمایا آخری بات؟ جو اس قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بناتے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کاش تو دیکھے ظالموں کو موت کی سختیوں کے وقت جب فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں خبیثو، تم ہی کہتے تھے خدا کچھ نہیں کر سکتا، محمد سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ تو فارغ ہو گیا نعوذ باللہ۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تمہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، سخت ترین عذاب دیا جائے گا، کس وجہ سے؟ تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے تھے جو اللہ نے کچھ نہیں کہا، اور اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق